ہمارے مختلف علاقوں سے بہت سارے فیملیز نیشنل کانفرنس میں جوائن ہو رہا ہے. اسی سلسلے میں یہاں پہ ہم نے ایک پروگرام کا اہتمام کیا ہے. اس پروگرام کا باضابطہ تلاوت کلام پاک کے ساتھ آغاز کرنے کے لیے میں محترم شیخ رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آ کر تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اس تنظیم کے ساتھ کچھ ایسے شخصیات, کچھ ایسے نوجوان جو کافی دیر سے مختلف پارٹیوں میں سیاسی میدان میں تھے لیکن مختلف پارٹیوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, لیکن آج انہیں دیکھ کے بہتر سمجھ کے کافی ڈسکشن کرنے کے بعد, کافی سوچ وچار کے بعد, کیونکہ ہمارا الیکشن بھی قریب ہے, سوچ سمجھنے کے بعد, ماحول کو دیکھ کے, ہوا کے رخ کو دیکھ کے انہوں نے اپنے جو ووٹرز ہیں ان کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ آج نیشنل کانفرنس میں شامل ہو جائیں گے. ہم ان سب کو ویلکم کرتے ہیں. جو آج ہمارے تنظیم میں شامل ہونے جا رہے ہیں ان کے جو مین ہمارے گروپ لیڈرز ہیں جن کے سربراہی میں جوائن ہو رہے ہیں, ان میں سب سے پہلے ہمارے نوجوان لیڈر بن منگل فورٹ سے سعید ہادی صاحب, سن آف سعید علی نے, ہمارے نوجوان لیڈر سعید علی صاحب بن منگل فورٹ سے. میں ان کو اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو پارٹی میں ویلکم کرتا ہوں. صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جے ایم پور کے جناب سعید علی صاحب اور ان کے فرزند جناب سعید ہادی صاحب جو ہمارے جے ایم پور سے تعلق رکھتے ہیں ان کا باضابطہ خطاب پہنا کر استقبال کریں گے. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جے ایم پور سے ان کے زیر سرپرستی میں تقریباً 150 سے زیادہ گھر نے نیشنل کانفرنس جوائن کیا ہے جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے. تو میں جناب کمال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب سعید علی صاحب کو خطاب پہنا کر پارٹی میں شمولیت کروائے. کہاں ہے سعید علی؟ اس کے بعد جناب خان صاحب, اس کے بعد میں جناب اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہمارے وومن ونگز کے اچھے مرضی. ہلو جناب جعفر علی صاحب, کونے میں ہونا. اس کے بعد جناب جعفر علی صاحب, اس کے بعد جناب جعفر علی, جناب مصطفیٰ صاحب, کہاں سے ہوتے ہیں؟ جناب ناصر کے بعد ناصر حسین جی سے, وہ بعد میں کسی دکان میں جا کے کیا عبدالکلام آپ جناب گلزار حسین, جناب فروغ احمد, میرا بھی ریکارڈنگ ہے. جناب علی, نواز علی, پھر کے بعد جناب سلیم صاحب, ایڈوکیٹ شان حیدری, ہمارے بہت ہونا لیڈر صاحب آئے ہیں, 2 لیڈر آج آئے ہیں, خاص کر ہمارے شاہ صاحب اور ہمارے جناب علی آقا صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اور جو میرا مین ریزن ہے نیشنل کانفرنس جوائن کیا وہ تھا کہ جو ان کے آئیڈیالوجیز میں یوتھ کو جو یہ پروموٹ کرتے ہیں کہ جو ان کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ ان کا یہ ہے کہ ہم یوتھ کے جوش کے ساتھ ایک بزرگوں کے ایکسپیرینس کو ساتھ ملا کے ایک نئے دشا میں لے جائیں.
اور فیلحال زیادہ اور کچھ نہ کہتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ یہ جو الیکشنز کے لیے ہم جا رہے ہیں ابھی کچھ دنوں میں 27 تاریخ کو ہم الیکشنز کے لیے جا رہے ہیں لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل 1995 میں پارلیمنٹ نے یہ جو ایکٹ پاس کیا تھا جس سے کارگل اور لیہ کو آٹونومس کا یہ جو کونسل کا درجہ دیا تھا. اگر آپ یہ ایکٹ پڑھو گے تو اس کے اینڈ پہ اس کا پرپز اور اسکوپ لکھا ہوا ہے. ایکٹ کافی لمبا ہے یہ ایکٹ اور اینڈ پہ اس کا پرپز لکھا ہے کہ کس پرپز سے ہم اس ایکٹ کو یہاں پہ انیکٹ کر رہے ہیں. تو جو بیسک پرپز تھا وہ ڈیولپمنٹ کونسل تھا. جغرافیکلی ہم چیلنج ہیں, کلائمیٹیکلی ہم چیلنج ہیں, ہمارا کلچر, رہنا, لینگویج باقی اسٹیٹ سے ہمارا بالکل ہی الگ ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایکٹ کو یہاں پہ انیکٹ کیا تھا. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کونسل ہے پولیٹیکل کونسل بن کے رہ گیا ہے, جڑا ہوا نہیں تھا. اور باقی یوتھ کے کہنے پہ اور یوتھ کمیٹی ہمارے الگ سے ہے ادھر جو چتن بلاک سائڈ سے ہے, اس کے کام اور یہ جو باقی پارٹی کی طرف سے جو کریں گے اس کے حساب سے ہم آج نیشنل کانفرنس پارٹی جوائن کرنے آئے ہیں. اور جو ہمارے عدالت سے پارٹی کو ساتھ دینا ہوگا, اپنی ذمہ داری کیا کرنا ہوگا اس پارٹی کے لیے مجھے پہلے ہی سوچنا ہوگا اور سوچ کر ہم اس پارٹی میں جوائن کیے ہوئے. اس لیے آپ لوگوں کا آپ زیادہ نہ بولتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنڈکٹر پیشے سے تعلق رکھتا ہوں, چھوٹا موٹا کام کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بلاک میں اپنا جتنا ہو سکتا ہے اپنا جو تھوڑا بہت خدمات کرتا ہوں. اس کے بعد میں نے پچھلے سال اس سے پہلے سب سے ہمارا دادا صاحب این سی کے ساتھ وابستہ تھا. اس کے بعد ٹوٹا پھوٹا رہا. اس کے بعد پچھلے سال کے الیکشن میں ہم نے الائنس کی تھی سکسیکانہ کنفرنس سے. اس میں ہم نے یہ کیا تھا سب ایک ہو کے تحقیق کے لیے دے گا, نہ این سی نہ کانگریس, بلا ہو کے کرنے کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا. اس کے بعد جو ہمارا جو کینڈیڈیٹ آیا تھا اس وقت جب ایک لوبیزم آگے گروپ آگے کانفرنس کو چھوڑ کر, حالانکہ نیشنل کانفرنس سے ہی وابستے تھے ہم لوگ دل سے ہی کھلنا نہیں ہوا تھا. ہم ووٹ جو ڈالتے تھے اسی سمے ڈالتے تھے. اس وجہ ہمارے وہاں سیاسی کانفرنس میں یہ وعدہ ہوا ہے کہ ہم ساتھ میں تحقیق کے لیے جائیں گے, جس کا بھی حکومت ہے اسی کے ساتھ چلیں گے. اسی طرح کانگریس کا آیا ہمارا ایڈوکیٹ امیر صاحب MLA 11 ہے, ہم ٹوٹ بھی نہیں سکتے تھے, کسی کو امید بھی نہیں ہوگا. 2013 کی الیکشن میں ان کی دو طرفہ پالیسی جب منظر عام پہ آئی, سامنے آئی, تو ہمارے لوگ بیٹھا کا تہور کیا, فکر کیا. اس کے بعد گاؤں کی ترقیاتی کاموں کو لے کے, پیدا شدہ صورتحال کو لے کے ہمارے جوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جہاں میں حضرت غنی صاحب کے پاس گئے تھے, تو حضرت غنی صاحب نے اس کے سامنے جب یہ سارے مسائل کو رکھا تو صاحب اعظم نے کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ میرے اشارے پہ چلنا ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھو, نہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں. ہمیں کربلی صاحب نے ہمارے جوانوں کو یہ احساس دلائی کہ آپ لوگ ایک آزاد پیدا ہو گیا ہے, ایک آزاد سوچ کے ساتھ آپ لوگ جا سکتے ہیں. بہت سارے پارٹیاں آپ لوگوں کے سامنے, این سی کے سارے کارکنانوں نے بہت محنت کیا, بہت زحمت اٹھایا. تلخ دور میں بھی, ایک سخت دور میں بھی انہوں نے جھنڈے کو جھکنے نہیں دیا. انشاءاللہ الرحمن ہمیں امید ہے جس جھنڈے کو انہوں نے سنبھال کے رکھا, جھکنے نہیں دیا, اس سال گولڈ منزل پر کی گھر گھر میں گلی گلی میں یہ جھنڈے لہراتے ہوئے آپ لوگ کو نظر آئیں گے. ہمیں امید ہے, ہمیں یقین ہے اللہ کی اگر نظر رہی, اللہ کی رضامندی رہی تو 2018 نیشنل کانفرنس کے لیے گولڈ منزل پر سے انشاءاللہ الرحمن ایک تاریخی چیز لے کے آئیں گے. بس میں آپ لوگ سے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے انشاءاللہ ہسکی کا یک طرف نسانا ہر چیزات یانو ہر طرف یانو اگر چیزات چیگی انتی طرف نا از طرف حکومت شکنا چیشک تقسیمات چاہی تو وقت یانو ینتش ترنگنا یون حراب سنگی بچا ہر
لنكن تماما من أجزر متناس فقط يرانا تشکر یاد کردم مثل جوانان و خاص کر نچی بلاک پرزیدنت تشکر یاد انشاءالله دیگه در یوم دی الیکشن کنو دی مندر کو مچا تصمیم فرو نامزد بانا میفرولا کویس نچی بچه بہتر سے بہتر طریقہ گھنٹی کا چی پھوک نچی بارگوز نا دو باسے دو کامیاب آیت پی نا امید ہوتی تم اسی جوانوں نے کر ناتی گونی جوانوں نے کو بچا اندہ کو ناتی گھنٹس کینس کھامین دی جوانوں اللہ چی کا نرکان ریسی کا ناراسوں کا گھنٹ پاؤں یا تار تافسوں انشاءاللہ ناسیانتا بزرگان سب خصوصاً ذمہ دار اشخاص اللہ یا اعتماد دید یا نکیان تلخ چی کمی یدنا ینتا موزین ید جو ہٹائی بسے چیزاں ینتی نچاساں کوشش پہ ینتی کوشش درکار ید دی می بچاؤ چی بساں نیشنل کانفرنسی دی کونسلر پر کامیاب آئیتی مینا ینتے ساں کوشش بار بشود اسحد کوشش بار بشود کوشش بسے جو کامیاب آئیتی ینتی کرنا تعاون سے شکریہ والسلام علیکم. آپ لوگوں کو صرف میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نیشنل کانفرنس یہ ایک تنظیم نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، کیونکہ ہر پارٹی چاہتی ہے نیشنل کانفرنس کو دبانا، نیشنل کانفرنس کو برباد کرنا، چاہے وہ بی جے پی ہو، چاہے وہ پی ڈی پی ہو، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے آر ایس ایس ہو، چاہے بجرنگ دل ہو. آپ کو معلوم ہے نیشنل کانفرنس کے خلاف یہاں پر ایک سازش کے تحت پی ڈی پی کو جنم دیا گیا. پی ڈی پی اصل میں کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ آر ایس ایس کی ایک شاخہ ہے، ایک برانچ ہے آر ایس ایس کی اور بجرنگ دل کی. پی ڈی پی کوئی تنظیم نہیں ہے، آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں. جب گورنمنٹ آف انڈیا میں نیشنل کانفرنس نے اکانومی کی بات کی تو نیشنل کانفرنس نے جموں و کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی بات کی تو سینٹرل گورنمنٹ نے پالیسی بنا کر پی ڈی پی کا جنم لیا. انہوں نے پی ڈی پی کو بنایا تاکہ ہمارے اکانومی کو بند کیا جائے. آپ لوگوں کو معلوم ہے فاروق صاحب کے وقت میں کمر صاحب جو وہاں تھے اکانومی کا بل پاس کیا گیا اور سینٹر میں بھیجا گیا کہ جموں و کشمیر کو اکانومی دی جائے. اس اکانومی کو دبانے کے لیے نیشنل کانفرنس کی تنظیم کو دبانے کے لیے یہاں کے غریب لوگوں کے حقوق کو کھانے کے لیے پی ڈی پی کو جنم دیا گیا اور پی ڈی پی کو اقتدار میں لایا گیا. آپ کو اس سے بھی پتا چلے گا جس پی ڈی پی نے مسلمانوں کے نام پر ووٹ لیا تھا، کشمیریت کے نام پر ووٹ لیا تھا اور کہا تھا اگر بی جے پی کو روکنا ہے تو پی ڈی پی کو ووٹ دے دو، اور وہی پی ڈی پی بعد میں بی جے پی کی خود میں جا کے بیٹھی. آپ لوگوں کو سب معلوم ہے. کے باوجود بھی چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. میں اب اپنے تمام لیڈران صدر صاحب جو ہمارے ہیں، یوتھ کے صدر ہیں عباس ہیں، اسی طرح سے ویمن ونگ کے صدر ہیں، ان سب کا بھی ہم آج یہاں پر ضرور مشغول ہیں کہ وہ اپنے تنظیم کو اچھے ڈھنگ سے چلا رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس تنظیم میں جلانے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں. یہ انہیں کی مہربانی ہے کہ آج جو نیشنل کانفرنس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، اچھے اچھے لوگ آ رہے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے تھے وہ دوبارہ واپس آ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے. اور ابھی قمر صاحب نے کہا یہ آنے والا وقت جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کا ہے اور ان کے جوائن کرانے میں جو محنت، جو سپورٹ، جو کوشش ہمارے کانگریس کے ہمارے بلاک پریزیڈنٹ حاجی حسین صاحب اور ان کے ہمارے ورکر نے جو کی اس کے لیے میں ان کا بہت مشکور ہوں. غلام حسین صاحب ہمارے سامرا کانسٹیچوئنسی سے انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ آج جوائن کیا، ان کا بھی شکریہ. آج اپنی پارٹی کی طرف سے ہمارے جو آنے والے الیکشن کونسل کے اس کونسل کے لیے ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہم نے منتخب کیے ہیں اس کا پہلا مرحلہ فرسٹ جو لسٹ جو ہے آپ کے سامنے اناؤنس کر رہا ہوں. یعنی 10 کانسٹیچوئنسیز کا کینڈیڈیٹ جو ہے، کینڈیڈیٹ کا لسٹ جو ہے وہ ہم آج جاری کر رہے ہیں. تو یہ لسٹ کچھ اس طرح سے ہے. ہمارے تیسرو کانسٹیچوئنسی سے نیشنل کانفرنس کے مینڈیٹ پہ جو ہے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے وہ شری آغا سعید عباس رضوی ہوں گے. سلمو کانسٹیچوئنسی سے ہمارے شری فیروز خان صاحب نیشنل کانفرنس کا کینڈیڈیٹ ہوں گے. برکت کانسٹیچوئنسی سے
हमारे जो आज जिन्होंने ज्वाइन किया, श्री आगा साहिब हाथी साहब जो हमारे सरकार की तरफ से उनकी कैबिनेट होंगे। पदम कॉन्स्टिट्यूंसी से श्री पुरुषोत्तम तहसील हमारे कैबिनेट होंगे। कासा कॉन्स्टिट्यूंसी से श्री हंदुस जो हमारे कॉन्फ्रेंस के कैबिनेट होंगे। छुस्कोर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे शेख रजा साहब जो एक्टिंग काउंसिलर है वो हमारे कैबिनेट होंगे। प्लेन कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे अनहार वर्कर जो है श्री मोहम्मद अमीन जो है वो प्लेन कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे कैबिनेट होंगे। सफरखोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आज हमारे साथ जो ज्वाइन किया श्री गुलाम हुसैन साहब वो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैबिनेट होंगे। और रणदीपपुरा द्रास का जो कैंडिडेट श्री मुबारक शाह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट होंगे। ये 10 लोगों का पहला लिस्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और इंशाल्लाह हमारा फाइनल लिस्ट जो है वो 6 तारीख को आने वाली है। उस 6 तारीख को हमारा बाकी जितने भी बचे हैं सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज का लिस्ट जो है हम 6 तारीख को निकलने जा रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम, जैसे कि आपने इस प्रोग्राम में देखा कि बहुत सारे जो यूथ से ख़ुसूसन जवान जो तबके के लोग हैं वो हमारे इस पार्टी से जुड़े हैं। मैंने पहले हमारा एक ज्वाइनिंग का प्रोग्राम था, उसमें हमने अनाउंस किया था कि आने वाले दिनों में जो है करगिल के ख़ुसूसन जो पढ़े लिखे तबके हैं उस तबके के जो बहुत सारे जवान जो है इस पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं और आज उसका एक कड़ी थी। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी कई जो है नामी शख्सियत जो है ख़ुसूसन जो जवान हैं पढ़े लिखे उनको वो जो है इस पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं। मैंने जब मैं प्रेसिडेंट बना, आप लोगों को पता होगा, जिस वक्त हमारे प्रोविजनल प्रेसिडेंट नासिर असलम साहब, अगरुल्ला साहब और हाईकमांड के लोग थे, उनके सामने मैंने एक नारा दिया था कि भाई अगर इस पार्टी को आगे लेना है तो इस पार्टी में जो है वो जवानों को मौका देना है। और मैंने तब से लेके मैं इसी कोशिश में हूँ कि करगिल के ऐसे नौजवान जो इस कौम को आगे ले जाने की जज्बा जो जिनमें रखते हैं, जो वाक़ई एक जो एजुकेटेड लोग हैं, मैं इस पार्टी में खुसूसन एजुकेटेड जो लोग हैं, एक क्वालिफाइड होता है, एक एजुकेटेड लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया देखे होते हैं, जिनको दुनिया का मालूम होते हैं, उन लोगों को जो है इस पार्टी से जुड़ने का जो है मेरा एक चाहत थी। और अल्लाह की फजल से इस कड़ी में मुझे जो है कामयाबी मिल रही है। मुझे ये जो प्रेरणा मिला, मैं पहली बार जब उमर साहब से मिला था तो उनसे जब बातें हुई तो उनका जो सोच, जो एक यूथ का जो सोच था, इस रियासत के जवानों के बारे में जो इनका सोच था, इस रियासत के अवाम के बारे में जो इनका सोच था, खुसूसन करगिल के लिए जो सोच वो रखते हैं, उस से इम्प्रेस होके मैं ख़ुद भी इस पार्टी में आया था और इस पार्टी को जवानों का पार्टी बनाने में इंशाल्लाह हम लगे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। और मैं करगिल के जवानों से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने ये नारा जो लगाया है, मैंने ऐसे ही नहीं लगाया, मैंने दिल से ये नारा लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि करगिल को अगर आगे लेना है, करगिल को अगर तरक्की देना है, करगिल को दुनिया के साथ साथ शाना व शाना कदम बढ़ाते हुए आगे जाना है, तो जवानों को जो है वो सियासत में आना है, जवानों को अपने हाथों में जो है इस सियासत, करगिल की सियासत को लेना है और इस कौम को आगे ले जाने में जो है आगे बढ़ना है। करगिल जब भी कोई कन्वेंशन हो या कोई ज्वाइनिंग हो, बार बार यही बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमने वर्कर्स को तोड़ा, इस बात को कहाँ तक सच माना है? देखिए, तोड़ फोड़ का में तो हम यकीन रखते नहीं हैं। जो लोग हमारे पास आते हैं वो आपने अभी जो एडवोकेट शान का स्पीच आपने सुना, ये ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपने एजुकेशन के दौरान जो है पूरे इंडिया में घूमे हैं, पूरी दुनिया की जानकारी ये लोग रखते हैं। तो ये जो लोग भी इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, इस पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़ रहे हैं, इस पार्टी के विजन को देख के इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। जहाँ तक नेशनल पीडीपी का सवाल है, मैंने तो हमेशा यही देखा है कि
कहीं जाके किसी और फंक्शन में जाके जो है ज़बरदस्ती खता पहना के 50, 60, 70 घरों का जो है वो तादाद देते हैं और कहते हैं कि भाई ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से टूट के आए हैं, कांग्रेस से टूट के आए हैं। खैर पीडीपी का तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से टूटा है या कहीं से टूटा है, उनसे अगर जुड़ा है तो आने वाला इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है। 27 तारीख को इलेक्शन है और 31 तारीख को तो आपके सामने पूरा डिस्ट्रिक्ट का सिनारियो आएगा और उसमें पता चलेगा कि पीडीपी ने कितना तोड़ा है और किसी ने। आज के डेट में पीडीपी जो है, पीडीपी को ढंग का कैंडिडेट जो है वो कहीं नहीं मिल रहा है। ये तो आप कोई छुपी बात नहीं है। बाज़ारों में लोगों को खींच के होटल में चाय पिला के बोलता है यार मेहरबानी हमारा कैंडिडेट बन जा। और आज इस पोजीशन पे जो है पीडीपी पहुंचे। हाँ बेशक जिस वक्त गवर्नमेंट थे उस वक्त उन्होंने बहुत सारे झूठे वादे किए थे, बहुत सारे। आप मैं बताता हूँ जिस वक्त गवर्नमेंट थे जो 4 नॉमिनेशन का सीट, हालांकि उसमें 2 तो बीजेपी का सीट था, मगर उस 4 नॉमिनेशन को जो है द्रास से लेके जंस्कार से शक्कर चिकन ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर इन्होंने ये नॉमिनेशन का जो है ये बांटा है। खैर अल्लाह का करना है। ये जो हुकूमत गिर गए उसके बाद तो उनका पार्टी ही ख़त्म हुआ है, पार्टी का वजूद जो है ख़तरे में है। तो करगिल में ये लोग क्या करेंगे? For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.